لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اذانیں 3 ہوتی ہیں، اس کا جواب کیا دیا جائے؟ ہمارے ہاں اذانیں 3 ہوتی ہیں کیونکہ ہم نمازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ تعداد میں دنیا میں کم ہیں اس لیے ہم سے سوال کیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں سوال کرنا چاہیے اپنے دوستوں سے کہ پیغمبر اکرم نے نمازیں ملا کر پڑھیں، ظہر اثر کو پیغمبر نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا، مغرب عشاء کو پیغمبر اکرم نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا۔ تو ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا جو علیحدہ پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں ہم غلط پڑھتے ہیں تو یہ پیغمبر اکرم پر اعتراض ہے۔ پیغمبر اکرم نے دونوں طریقے پر عمل کر کے دکھایا تاکہ میری امت آسانی میں رہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اب جب آپ کو 2 نمازوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو اذان کا فلسفہ ہے اعلان، لوگوں کو آگاہ اور اطلاع کرنا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ تمام فقہی کتابوں میں اذان اعلام اور ہے، اذان للصلاۃ اور ہے، نماز کی اذان اور ہے اور اعلان کی اذان اور ہے۔ تو لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان کہی جاتی ہے وہ اذان کہی جاتی ہے اعلام کی اذان، یعنی اعلان کی اذان۔ اعلام بھی لفظ صحیح ہے میم کے ساتھ اور نون کے ساتھ، اعلان بھی لفظ صحیح ہے۔ اور پھر جب لوگ سب اعلان سن کر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری نماز کے لیے ہمارے ہاں اقامت کہی جاتی ہے، اور اگر اذان بھی کہی جائے مطلق ذکر کی نیت سے تو وہ بھی صحیح ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسے لاؤڈ اسپیکر پر کہا جائے، کیونکہ جنہیں بلانا تھا انہیں بلا لیا گیا اور انہیں پتا ہے کہ اب سب جمع ہوں گے تو دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ عورتوں کا دھرنوں میں جانا کیسا ہے؟ جیسے ہماری شیعت کے مطابق ہوں، جن میں ہماری ضرورت ہو۔ عورتوں کا دھرنوں میں جانا یا کسی بھی احتجاج میں جانا یا کسی بھی ریلی میں جانا جہاں قومی فریضہ بنتا ہو، قومی ذمہ داری بنتی ہو، اپنی حمیت، غیرت، اپنے اتحاد کا ثبوت اس کا لازم قرار پائے، جس سے قوم کو تقویت پہنچے، جسے ملت کو اعتماد ملے، تو جہاں مردوں کا جانا ضروری ہے وہاں عورتوں کا جانا بھی روکا نہیں گیا ہے، انہیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ان کے جانے سے تقویت ملتی ہے، بعض اوقات ان کے جانے سے اور زیادہ بہتر وقار سامنے آتا ہے۔